ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، فیما اردتم بہ من خطبۃ النساء، اگر تم عدت میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو اشارے کنائے میں پیغام نکاح دو، اشارے کنائے میں، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں یہ بات چھپا کے رکھو کہ جب یہ عدت سے فارغ ہوگی تو میں نکاح کا پیغام دوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے چونکہ پیچھے بہت سی آیات طلاق اور عدت سے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، تو یاد رہے کہ جب تک 2 طلاقیں دی جاتی ہیں اس وقت تک وہ متعلقہ خاتون جو عدت گزارتی ہے، اللہ پاک نے اس کو واضح طور پہ نکاح کا پیغام دینا حرام قرار دیا جن دنوں میں وہ عدت کے اندر ہے، اس لیے کہ اچھا تیسری طلاق کے بعد بھی عدت میں پیغام نکاح نہیں دینا، مگر میں نے 2 طلاقوں کا ذکر اس لیے کیا کہ 2 طلاقوں کے بعد وہ جس شوہر نے طلاق دی ہے اس کا حق ہے کہ وہ رجوع کر لے، اس کا رجوع کرنے کا حق موجود ہے، اس لیے کسی اور کو عدت کے درمیان آگے اس کو نکاح کرنے کا پیغام اور آفر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا، اب خاص طور پہ پیچھے عدت وفات کا ذکر ہو رہا ہے، ہم نے جو کل آیت پڑھی تھی اس میں ذکر تھا کہ اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اپنی بیوی چھوڑ جائے تو وہ بیویاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں، عدت میں بیٹھیں 4 ماہ 10 دن۔ اب اس کے بعد پھر یہ آیت کریمہ آ گئی، یعنی اس آیت کے بعد اگلی آیت یہ ہے، تو عدت وفات ہے 4 ماہ 10 دن کی، تو فرمایا تم اس میں پیغام نکاح ان کو نہ دو، لیکن کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اشارے کنائے میں بات کر لو۔ مطلب یہ اشارہ کنائے کیا ہوتا ہے؟ جی آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو انتظام کرے گا آپ کے لیے، اس طرح سے اشارے سے کوئی بات کر دیتے ہیں، یہ واضح طور پہ کہ میں آپ سے نکاح کروں گا یہ بات نہیں کہنی۔ ہاں اگر تم اپنے دل میں یہ بات رکھتے ہو تو دل میں رکھنے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم عنقریب عدت کے بعد ان سے بات کرو گے، تمہارا ارادہ ہے تم بات کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن خفیہ طور پہ وعدے نہ کر لو ان کے ساتھ، خفیہ طور پہ ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہ کر لو، یعنی عدت کے دن ہے، ظاہر ہے کہ واضح طور پہ تو کوئی بات پیغام نکاح لے کے جائے گا نہیں، لیکن تم کوئی اندر کھاتے ان کے ساتھ کوئی رابطہ کر کے اس سے خفیہ وعدہ نہیں کرنا تم نے ان کے ساتھ۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ تم معروف طریقے سے، عمدہ طریقے سے کوئی بات کرو، جس کا میں نے ذکر کیا کہ اشارے کنائے سے کوئی بات پیغام دیا جا سکتا ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ کو باندھنے کا پکا ارادہ نہ کرنا۔ تعزمو کا جو لفظ نکلا ہے وہ عزم سے نکلا ہے، عزم، آپ عزم کا لفظ بولتے ہیں، عزم ارادے کے معنی میں آتا ہے۔ آج کے ہم درس میں اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی پختہ گرہ جو ہے اس کو باندھنے کا ارادہ نہ کر لینا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ عدت گزر نہ جائے، اس سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی پکا ارادہ کرنا ہے، دل میں چھپی ہوئی بات ہے، خیال ہے، الگ بات ہے، مگر اس کا پختہ ارادہ نہ کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، یقین رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، تو اللہ سے ڈرا کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور انتہائی بردبار ہے، اور وہ جانتا ہے سب کچھ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ اس آیت کے مذکور بنیادی مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ عدت میں جو خواتین ہیں ان کو پیغام نکاح واضح طور پہ نہیں دینا چاہیے جب تک کہ وہ عدت سے فارغ نہ ہو جائے، مگر یہاں پر ایک لفظ آیا کہ تم نکاح کی گرہ کو پختہ باندھنے کا ارادہ نہ کرنا، ولا تعزموا، ہمارے ہاں ایک معروف روایت ہے، روایت درست ہے مگر اس کا پیغام صحیح طور پہ نہیں سمجھایا جاتا۔ وہ روایت یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی کر نہ سکے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 اجر دیتا ہے، اور کر لے تو 10 اجر دیتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کر سکے تو اس کے کھاتے میں گناہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ روایت درست ہے،
بالکل موجود ہے، مگر ارادہ کرے اس ارادے کے بارے میں ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے۔ اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے نکاح کرنے کا پختہ ارادہ نہ کرنا۔ اب اگر کوئی ارادہ کرے گا تو اس پہ اللہ پاک نے اپنی سزا کا اعلان کیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ہے ارادہ، کیا نہیں، یہ نہیں کہا کہ عدت میں نکاح نہ کرنا، کہا عدت میں نکاح کا پختہ ارادہ بھی نہ کرنا۔ اس پہ گرفت ہو رہی ہے، ارادے پہ گرفت ہو رہی ہے۔ سوال آج کی گفتگو میں یہ لا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ خالی سوچ اور ارادے پر پکڑ نہیں ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے، منع کر رہا ہے اس بات سے، اور جس سے اللہ منع کر دے وہ حرام ہوتی ہے چیز، جس بات سے اللہ منع کر دے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا صرف یہ نہیں کہا نکاح کرنا نہیں، بلکہ کہا نکاح کا پختہ ارادہ بھی نہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔